یو ٹرن لے رہا. دیکھیے الغرب یتراجع عن الاختلاط میں بفرلی شو نامی جرمنی کا ایک سائنٹسٹ کہہ رہا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بچے اور بچوں کو الگ پڑھائیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ جہاں کہیں پر بھی بچے بچیاں مل کر پڑھتے ہیں یا مل کر جاب کرتے ہیں تو وہاں کا رزلٹ بہت ویک ہے، کہہ رہے کمزور ہے. کہہ رہے کیوں کمزور ہے؟ مثال طور پہ اب جاب میں بچے بچیاں دونوں موجود ہیں تو بچہ جو ہے بات کرے گی کنگھی کرے گا بچی کو دکھانے کے لیے، بچی بات کرے گی سمرے گی بچے کو دکھانے کے لیے. پھول لانے کے لیے بازار جانا پڑے گا ویلنٹائن ڈے میں، پیلا پھول، لال پھول، وائٹ پھول، اس کے لیے الگ ہوگا. پھر ایک دوسرے کو لفٹ دینے کے لیے اب ان کا انتظار کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ ٹھہر جائے گا بیچارہ. تو بہرحال رزلٹ جہاں پر بچے بچیاں دونوں مل کر رہتے کانسنٹریشن بگڑے گا. جہاں کہیں پر بھی بچے بچیاں مل کر کام کر رہے ہیں وہاں کا رزلٹ بڑا ویک ہے، اور جہاں کہیں بھی بچے بچے الگ ہیں وہاں کے لوگ رزلٹ میں بہت آگے ہیں. تو لہذا ہم کو کرنا یہ چاہیے کہ ایسا کرے کہ بچے بچوں کو الگ کرے. کون کرا؟ غیر مسلم کہہ رہے ہیں. اور جہاں کہیں پر بھی ماحول بے پردگی کا ہے، پردہ نہیں ہے. ٹائمز آف انڈیا 11 دسمبر 2008 کی رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر یعنی جس ملک میں پردے کا سسٹم کم ہے وہاں پر جرائم زیادہ ہے، جس ملک میں پردے کا سسٹم زیادہ ہے وہاں پر جرائم کم ہے. مثال کے طور پہ 11 دسمبر 2008 ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کہہ رہی ہے ہندوستان میں ہر آدھے گھنٹے میں ایک ریپ ہو رہا ہے. ریپ مطلب زنا بالجبر، نعوذ باللہ من ذلک. جو ملک جتنا ایڈوانس ہے اتنے جرائم ایڈوانس. امریکہ کے اندر کا 2.5 منٹ، یہاں پر آدھا گھنٹہ، وہاں 2.5 منٹ میں جنسی ہراسانی، سیکسول ہراسمنٹ ہو رہا ہے. ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ جب امریکہ گئے یا امریکہ کے لوگوں نے جب ان سے انٹرویو لیا تو جیسے ہی موقع ملا انہوں نے حملہ کیا. کیسے بادشاہ عورتوں پہ ظلم کر رہے ہیں، عورتوں کو برقعے میں رکھ رہے ہیں، عورتوں کو پردے میں رکھ رہے ہیں، عورتوں کو آؤٹ ڈیٹ کر رہے ہیں، پیچھے کر رہے ہیں آپ. ملک فیصل نے کہا 1 منٹ بول لیے، چلو ہاں بتاؤ تمہارے ملک میں کتنے جرائم ہو رہے ہیں تمہارے ملک میں. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے جرائم میں ہمارے ملک میں اتنے جرائم ہو رہے ہیں اس کو گننے کے لیے اسٹیٹسٹین کو لانا پڑے گا. ٹھہر نہیں بتا سکتے. کہا سعودی عرب میں جتنے جرائم ہو رہے ہیں میں انگلیوں میں گن کے بتا سکتا ہوں. جس ملک میں پردے کا اہتمام زیادہ ہے وہاں پر جرم کم ہے، جس ملک میں پردہ نہیں ہے وہاں پر جرم زیادہ رہا. اس لیے کہتے ہیں خاتون اگر گھر کے باہر نکلے پڑھنے کے لیے نکل سکتی ہے، جاب کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ 3 اصولوں کو پورا کیا جائے. شریعت سے ٹکرانے والا علم حاصل نہیں کر سکتے، برقعے کی پابندی ضروری ہے، مرد اور عورت کو الگ الگ رکھا جائے. امید ہے آپ کا جواب مکمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد کلیم الدین ہوں، ایم فل کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جتنے علماء کرام کے نام دیے ہیں یہ پرانے زمانے کے علماء کرام تھے. دور جدید میں کون مسلم سائنسدان ہیں جو قرآن مجید کے رول کو دور جدید میں ثابت کر رہے ہیں؟ اگر ہیں تو ان کا نام کیا ہے؟ نہیں ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہترین سوال کیا ہے. آج کے زمانے میں کون مسلم سائنسدان ہیں ذرا ان کے نام بتائے جائیں جنہوں نے جو یہ کام کر رہے ہیں یا آگے بڑھ رہے ہیں یا قرآن مجید کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں. ایسے کوئی ہیں جو قرآن سے انسپائر ہو کر یا قرآن مجید کو سامنے رکھ کر کچھ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں؟ کچھ نام گنائے جائیں. اگر نہیں تو پھر ایسا کیوں ہے؟ ایسا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کہ آج کے مسلمان ایسا پیچھے کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ مسلمان قرآن مجید پر تدبر، غور و فکر نہیں کر رہے. اور قرآن مجید نے جو غور کرنے کے لیے ابھارا رٹی دم کا ماحول ہے. اکثر جو سب کانٹیننٹ کا طریقہ ہے. امریکہ آگے کیوں نکل رہا ہے؟ کیونکہ امریکہ کے اندر علم کو، ریسرچ کو علم کہتے ہیں. وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں اس کو علم کہتے ہیں یار وہ آدمی رٹ رہا ہے. انڈیا میں جو اچھا رٹ کے ڈگری نکالتا ہے اس کو کہتے ہیں MBBS انجینئر. بہترین رٹ دینے کے بعد ایز اٹ از لکھ دیے پاس. باہر نکلنے کے بعد پریشان ہو سکتا آدمی. ہندوستان میں سائنس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز کو رٹ دینا. 2 فلسفی ہوتی ہے. ایک فلسفی وہ ہے جو یونان کی، ایرسٹاٹل، پلوٹو، ان کی مسلمانوں کی فلسفی الگ تھی. مسلمانوں کی فلسفی ریسرچ تھی. مثال طور پہ یونان کے لوگ بھی، بعض لوگ کہتے نہیں مسلمان جو تھے نا وہ یونان سے لیے بولتے بعض لوگ.
کیوں بولتے یونان کے لوگ مسلمانوں سے پہلے تھے, قرآن اترنے سے پہلے تھے. اس لیے یورپ کے لوگ کیا کرتے معلوم, یورپ بیدار ہوا, درمیان میں اندھیرا تھا, یونان میں بیداری تھی, درمیان میں مسلمانوں کا نام ہضم کرا, کہتے مسلمان کیا یونان سے لے لیے. یونان کے جو تھے لوگ, ان کے پاس ریسرچ نہیں تھا, ان کے پاس ہائپوتھیٹیکیشن تھا, ہائپوتھیکل, بادل, ہاں بادل دھوئیں کے جیسا ہوں گا, دور سے ہوں گا, اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہے, اپنی طرف سے سوچ لے کے فیصلے کرتے. مسلمان ویسے نہیں تھے, اگر وہ بادل دھوئیں کے جیسا ہے تو کیوں ہے, کیسا ثابت کر سکتے. اس کو کہتے ہیں ریسرچ بیس میتھڈالوجی. آج کا جو امریکہ میں جو انداز ہے ریسرچ بیس میتھڈالوجی ہے, یہ طریقہ تھا عرب کے مسلمانوں کو. آج کے مسلمان کیوں نہیں, کیونکہ مسلمان قرآن نے علم پر ابھارا, دنیا کے اندر ان کو کہا کہ تم خلیفہ ہو, تم خیر امت ہو, تم دینے والے ہو, لینے والے نہیں ہو. قرآن پڑھیں گے تو ان کو انسپریشن ملے گا, قرآن پڑھیں گے تو ماحول ملے گا. قرآن چونکہ نہیں پڑھ رہے ہوتے آپس کی جو ہے ابھارنے کا ماحول نہیں مل رہا. فی الوقت بھی اس کے باوجود بھی چند مسلمان سائنسدان ہیں ہندوستان میں, تو آپ جانتے ہیں عبدالکلام صاحب کا نام آپ زیادہ سنتے ہیں. یعنی مسلمان الحمدللہ موجود ہیں, لیکن ایک بڑے پیمانے پر جیسا ہم پرانے مسلمانوں کا نام سنتے ہیں ویسے بھی ضرورت ہے. اسی طریقے سے آپ یوٹیوب دیکھیں گے, انٹرنیٹ پہ جو یوٹیوب ہے نا, یوٹیوب کو لانے والے عبدالکریم صاحب بنگلہ دیش کے ہیں. اسی طرح مائکرو فائنانس بول کے ایک فائنانشل ٹرم میں ہے, کہتے ہیں نوبل پرائز ملا ان کو, یونس صاحب بنگلہ دیش کے. لیکن مسئلہ اس میں کیا ہے, مائکرو فائنانس میں اس میں سودی کاروبار ہے, اگر سود سے پاک کر لیا جائے تو ہمارے پاس نوبل کارنامہ, جنتی کارنامہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ کارنامے الحمدللہ مسلمان کر رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. خاص طور سے سعودی عرب کے اندر خواتین ریسرچ کرنے کے لیے بہت برقع ہے, برقع پہنی ہوئی ہے, برقعے کے اندر رہ کر ایسے ریسرچ کر رہے ہیں, لوگ دیکھ کے دنگ ہو گئے. 14 کی ٹیم آئی تھی سعودی عرب سے انڈیا کو, اخبار میں بھی آیا تھا, آپ نے قریب میں نوٹ کیا ہوگا. انڈیا کے لوگ دنگ ہو گئے کہ بھئی عورتیں برقعہ کے اندر رہ کر ایسے کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے. خود سعودی عرب کے اندر بھی, سعودی عرب میں پہلے زیرو تھا, ایجوکیشنل ریٹ زیرو تھا کچھ دن پہلے, 20-30 سال پہلے جائیں گے تو آج 67% ایجوکیشن ہے سعودی عرب میں, اتنا آگے نکل گئے. اور ایران کے اندر بھی مسلمان پائے جاتے ہیں, ان کے پاس بھی 67 سے آگے جا رہا. ہندوستان کا 65, یعنی 2 ریٹ آگے بڑھ گئے, 2% سعودی عرب والے آگے بڑھے. کیسا بڑھے, وہاں کے جو مسلمان ہیں مسجدوں کے اندر خطبے کے ذریعے سے بیداری لائے. ایران اور سعودی عرب دنیا کے وہ واحد 2 ملک ہے جہاں پر مسجدوں کو مرکز بنایا گیا. جیسا اس سے پہلے بھائی نے سوال کیا, مسجدوں میں لانے کے لیے بچوں کو کیا کرنا چاہیے, مسجدوں کو اٹریکشن والی چیز بنائے. کیسا کرے معلوم, ایران کے اندر کسی کو بھی نوکری ملنا ہے تو کہتے یہ جو مسجد جس ایریا میں تم رہتے ہو مسجد کا امام کا ریکمنڈیشن لاؤ کہ آدمی اچھا تو نوکری ملتی. تو ظاہر بات ہے خود بہت کیا ہوتا, نوکری ملے گی تو امام صاحب کی عزت کرنا, نوکری ملنا ہے تو امام صاحب کی عزت کرنا. نتیجے میں پوری اس ایریا کے لوگ کہاں جڑ جا رہے ہیں, مسجد کو جڑ جا رہے ہیں. نتیجے میں وہاں پر ایران میں مسجدوں کے ذریعے سے پورے ایریوں کو بانٹ دی, مسجدوں کے ذریعے سے بانٹے ایریا کو, مالدار کے ایریا سے نہیں بانٹے. یہ مالدار ہے, یہ پہلوان صاحب, پہلوان کا ایریا, یہ بڑے صاحب مسجد. سعودی عرب میں بھی ایسا ہی ہوا, مسجد کو بنیاد بنائے. اور وہاں کے علماء کیا کرتے, خطبہ دیتے. مسجد ایک ایسا پلیٹ فارم, خطبہ جمعہ ایک ایسا پلیٹ فارم, خطبہ کہتے ہیں بلیٹن, عربی میں خطبہ کہتے ہیں بریکنگ نیوز. خطبہ مانے بلیٹن, یعنی ہفتے بھر میں جو ہو رہا ہے اس کی طرف عالم رہنمائی کرتا ہے, قوم میں بیداری آتی ہے. تو اس طرح عالموں کو چاہیے کہ خطیب صاحب کو بولے, مو صاحب ذرا اس پہ بولو, اس پہ بولو, اس پہ بولو, اس پہ بولو. عالم صاحب اس پہ رہنمائی کرتے, قوم میں بیداری آتی. آج کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے, خطبہ جمعہ کا جو پلیٹ فارم ہے جس کو ہم برابر یوز نہیں کر رہے ہیں, جہاں پر بغیر پوسٹر کے پبلک آتی, بغیر ہینڈ بل کے پبلک آتی, آپ کو فری میں لوگ عطر لگا کے پانی نہا کے آتے, ٹائم پہ آتے, اس پلیٹ فارم کو قصے کہانیاں من گھڑت ہرے پیلے قصے سنانے کے بجائے صحیح باتیں, انفارمیشن والی باتیں, دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والی باتیں اگر بتائیں تو ہمارے انشاءاللہ یہ فائدہ رہے گا. یہ کرنا چاہیے. تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے لیکن اور اس سے زیادہ مطمئن نہیں ہونا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. امید کہ آپ کا جواب مکمل. جزاکم اللہ خیر شیخ. بڑے معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے اس پروگرام کو یہیں اختتام کرنا پڑ رہا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.